امام الکل فی الکل ہیں. یہ سلسلہ صرف اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس عالم مادہ میں علی ابن ابی طالب دوسروں سے بے نیاز ہیں اور باقی سب آپ کے محتاج ہیں. نہ، ہر عالم میں. اس عالم مادہ میں اگر آپ مثال دیں جو بھی معاصر ہیں مولا متقیان کی، آپ کی زندگی میں جو افراد آپ کے ساتھ موجود تھے، ہر ایک کو علی کے دروازے پر دیکھا گیا، لیکن ساری زندگی میں کبھی علی نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا ہے. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی، ان کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے بہت مایہ اہل سنت عالم. 1857 میں یہ پیدا ہوئے اور 1914 میں 57 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. شورا آفاق عالم سیرت النبی جو واقعی اچھی اور عمدہ تحریر ہے، یہ اس کی 2 جلدیں لکھ پائے. پھر ان کی وفات ہوئی اور ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اسے مکمل کیا. اسی طرح المامون لکھی ہے، الفاروق لکھی ہے. تو مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جب میں الفاروق لکھ رہا تھا تو اس دوران میں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کی زندگی سے متعلق جستجو کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا. تو دوران تحقیق پھر میری نگاہ پڑی ہے علامہ جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری، صاحب تفسیر در المنصور. تو میں نے پڑھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جب میں نے خود جستجو کی، جب میں الفاروق کو مدون کر رہا تھا، مرتب کر رہا تھا، تو میں نے پھر مسلسل روایتوں کو جمع کیا، تاریخوں کو جمع کیا، تو مجھے لگا کہ اتنے بڑے مفسر اور اتنے عظیم الشان محدث اور عالی شان مورخ جناب جلال الدین سیوطی کو غلطی ہوئی گننے میں. چونکہ جب میں ان موارد کو گننے بیٹھا تو ان کی تعداد 70 نہیں تھی. جو روایتیں مجھ تک پہنچیں اور جو میری تحقیق میں شامل ہوئیں، جب میں نے ان واقعات کو گنا تو ان کی تعداد 114 تھی. یعنی 14 صدیوں کا سفر طے کر کے آج کے ایک اہل سنت عالم تک جو اس کی اپنی کتابوں سے، جو ہماری کتابیں وہ نہیں، جو واقعات اور روایات پہنچ رہی ہیں. اس کا مطلب جتنے بھی لوگ ہیں حکمران ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں، بنو عباس میں سے ہیں، یا دوسرے تیسرے قبیلوں میں سے، آپ ان کی حکومتی کارنامے بیان کریں گے، ان کی فتوحات کا ذکر کریں گے اور باقی ان کے سیاسی کارنامے بیان کریں گے. لیکن جب کمال کی بات آئے گی، علم کی بات آئے گی، معرفت کی بات آئے گی، تو پھر ہر ایک علی اور علی کے بیٹوں کے دروازے پہ سجدہ ریز نظر آئے گا. یہاں تک کہ اب اتنے واقعات خود اہل تسنن علماء نے لکھی کہ خود اعتراف کیا ہے وقت کے حکمرانوں نے. اعتراف وہ ہوتا ہے کہ جو مخالف کی زبان سے بھی. یہاں تک کہ مولا متقیان حج پر تشریف لے کے گئے اور خلیفہ بھی حج کے لیے گئے، اور اب خلیفہ طواف کرنے کے بعد ایک گوشے میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گفتگو میں مصروف ہے، اور ایسے میں دیکھا کہ ایک شخص روتا ہوا آیا اور اس کے دائیں رخسار سے مسلسل خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہوں اور گردن موڑی ہوئی ہے. تو یہ آیا خلیفہ کے پاس جا کے پوچھا کیا ہوا تمہیں یہاں مکے اللہ کے گھر میں، تجھے کس نے مارا ہے؟ کہا ذرا بنی ابو الحسن، مجھے ابو الحسن نے مارا ہے، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اور نہیں پوچھا بھئی کیوں مارا کیا، ایک دم فوراً غصے سے کہا بلاؤ ابو الحسن کو، علی کو بلاؤ. اور مولا متقیان کو بلایا گیا تو واقعی حکمران نے پوچھا علی کیوں مارا ہے اس کو آپ نے؟ حضرت نے فرمایا کہ طواف کے دوران یہ میرے آگے چل رہا تھا اور میں نے دوران طواف محسوس کیا کہ بار بار نظر اٹھا کے، چہرہ گھما کے مسلمانوں کی ناموس کی طرف نگاہ بد ڈال رہا ہے اور بری نگاہ سے برابر گھورتا ہے مسلمان خواتین کو.
میں نے اسے سمجھایا, تذکر دیا کہ اللہ کا گھر ہے, تم حج کے لیے آئے ہو, خدا کا حیا کرو, اللہ کے گھر میں اللہ کی حرمت کا خیال رکھو. لیکن میرے اس تذکر اور یاد دہانی کو اس نے نظر انداز کیا, اور برابر میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد پھر یہی اسی حرکت میں مصروف ہے. میں نے اسے دوبارہ امر بالمعروف کیا ہے, نہی از منکر کیا ہے, سمجھایا, لیکن اس نے میری بات کو اہمیت نہ دی. اور میں نے دیکھا کہ پھر یہ مسلسل مسلمانوں کی ناموس کی طرف بری نگاہ ڈال رہا ہے, یہاں تک کہ میری غیرت نے برداشت نہ کیا, اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے رخسار پہ ایک تماچا مارا, تھپڑ مارا. تو اب جب سنا اور تفصیل سنی تو ایک مرتبہ اس شخص سے خطاب کیا ہے وقت کے حکمران نے, خلیفہ نے. ابھی غصے میں تھا کہ بھائی بلاؤ علی کو کیوں مارا ہے. اور جب مولا متقیہ نے اس کی حکمت اور وجہ بیان کی تو اب کیا کہے. تو اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ رآک عین اللہ وَلَطَمَكَ یَدُ اللہ, اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا. تو عمر ابن خطاب کیا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ وقت کے حکمران بارہا یہ موارد اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی, اور عجیب ہے کہ اہل سنت علماء نے لکھی. کہاں جیسی کوئی قضیہ پیش ہوتا تھا, مشکل مسئلہ پیش ہوتا تھا. اب میں رک کر ایک جملہ اور عرض کر دوں. یہاں تک کہ غلام نے اپنے آقا کو قتل کر دیا, اور جب قتل کیا تو اسے گرفتار کر کے لایا گیا, اور اب حزب حاکم نے کہا ہے, خلیفہ نے کہا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے, قصاص لیا جائے. تو یہاں تک کہ اس غلام نے کہا کہ نہیں, میں نے بلا وجہ نہیں قتل کی, میرا آقا مجھ پر تعرض کر رہا تھا, وہ گناہ کا ارادہ رکھتا, مجھ پر تجاوز کر رہا تھا. تو وقت کے خلیفہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب دیکھا اپنی یقینی موت, جب اس کو اب قتل کیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا, تو بچنے کے لیے یہ بہانے تراش رہا, اور کہتے تجاوز, اب وہ مر گیا اور یہ جھوٹی بات اسے منسوب کر رہا ہے. تو غلام اجمی تھا, اور جو قتل ہوا ہے آقا وہ عربی تھا. تو ایک مرتبہ جب اس نے کہا تو اس نے رد کر دیا, حکمران نے رد کیا. یہاں تک کہ بات یہ ہوئی, اس غلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ علی کو بلائیں, اگر وہ یہی فیصلہ دیں اور تائید کریں تو مجھے قبول ہے, مجھے قتل کر دیا. یہاں تک کہ حضرت کو بلایا گیا دربار میں, اور جب حضرت دربار میں تشریف لائے اور پوچھا کیا روایت بتائی گئی کہ غلام کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے اپنے آقا کو قتل کیا اپنے دفاع میں کہ وہ مجھ سے گناہ بد کا ارادہ رکھتا تھا اور وہ اسی فعل کا مرتکب رہتا تھا. مولا متقیہ نے فرمایا کہ اس غلام کو یہیں بٹھاؤ اور سب یہاں رک کے انتظار کرو, کچھ افراد کو بھیجو کہ اس کے آقا کی قبر کو کھودے اور جا کے دیکھیں کہ وہ قبر کے اندر موجود ہے یا موجود نہیں. تو اگر وہ موجود ہوا اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر اس کی میت قبر میں نہ ہوئی تو پھر یہ سچا ہے اور پھر اس سے قصاص نہیں لیا جائے. یہاں تک کہ اب یہ بیٹھ گئے اور خلیفہ منتظر ہے, باقی افراد منتظر ہیں, اصحاب اور تابعین. مولا متقیان تشریف فرمایا, وہ کچھ سپاہی گئے جا کے کھودی قبر, اور جب لوٹ گیا تو کہا وہ تو اس کی میت قبر میں نہیں تھی. تو مولا متقیان نے نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر کی آواز بلند کی. تو حکمران نے پوچھا کہ آپ نے اللہ اکبر کی آواز کیوں بلند کی؟ کہا اس لیے کہ رسول اسلام نے یہ فرمایا تھا, اور یہ ان کی بات کی تصدیق ہے, کہ اگر قوم لوط کا عمل انجام دینے والا کوئی فرد جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جسم کو انہی کے ساتھ جا کے منتقل کر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ غلام جھوٹا ہوتا تو یقیناً وہ آقا اپنی قبر میں ہوتا. تو اگر اس کے جسم کو بھی اہل قوم لوط کے ساتھ منتقل کر دیا گیا, اس کا مطلب یہ وہ قبر میں نہیں ہے, تو یہ غلام سچا ہے اور اب اسے قصاص نہیں لیا جائے. تو واقع حاکم نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر. ہر اللہم صلی اللہ محمد. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ساری زندگی میں مولا متقیان امیر المومن, میں آپ کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ خود حق تعالیٰ کے نور کی تجلی ہیں. امیر المومنین تاریخ انسانی کی مظلوم ترین شخصیت ہے. یہاں تک کہ خلیل بصری ہے, جناب خلیل بن احمد فرائیدی,
ان سے ان کے جناب سیبویہ نے کہا ہے، امام النحو ہیں سیبویہ، علی کے بارے میں کوئی بات کریں کہ کیا بات کروں؟ علی اس کائنات کا وہ مظلوم ہے کہ جس کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا اور غیروں نے بھی چھپایا، دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا۔ دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے اور دشمنوں نے بغض، کینے اور عداوت کی وجہ سے۔ اور تاریخ انسانی کی مظلوم ترین شخصیت ہے۔ تو بسا اوقات ابھی کسی عزیز نے لکھا کہ بھائی تھوڑا سا عمل سے متعلق، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود جب فضیلت بیان کی جاتی ہے تو یہ ایک شہید مرتضیٰ مطہری نے گفتگو کی، اگر آپ کسی کی زندگی میں اثر انداز ہونا چاہتے تو آپ پتوں پہ پانی مت ڈالیے، اور آپ اس کو عمل سے متعلق بات کریں گے تو وہ اس پر کوئی اثر بھی نہیں دے گا۔ مثلا یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں سامنے صف میں آپ دیکھ لیں، یہ جوان ہیں، ان کے موائے مبارک کافی طولانی ہے، بال زلفیں ہیں لمبی ہیں، اور ساتھ جو جوان بیٹھے ہیں ان کے بال کم ہیں، مختصر ہیں۔ تو جو پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہے، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، اور ان کا پہناوے کا اور انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو ان میں بھی فرق ہے، الگ ہے۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایک گھر میں 3 بہنیں ہیں، 4 بہنیں تو حجاب میں بھی فرق ہے۔ تو ایک اگر حجاب کرے گی تو اس کی وہ کیفیت نہیں ہے، البتہ بد حجابی بے حجابی سے زیادہ خطرناک ہے، ایت اللہ ابراہیم امینی نے کہا۔ یہ بات اہم ہے، لیکن اب اس کی وضاحت کی گنجائش نہیں۔ بھائی ہیں تو ان کا انداز الگ ہے، ان کا پہناوا، ان کی بول چال، رہن سہن، بود و باش، معاشرت، عمل، طرز عمل کیوں الگ ہے؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس عمل میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی، سوچنے کا انداز۔ چونکہ اس کے سوچنے کا انداز الگ ہے اور اس کے سوچنے کا انداز الگ ہے، اس لیے عمل میں اور زندگی میں اور طرز عمل میں اور بود و باش میں اور معاشرت میں فرق ہے۔ تو سوال یہ کہ آئیڈیالوجی میں کیوں فرق ہے، طرز تفکر میں، سوچنے کا انداز کیوں الگ ہے جس کی وجہ سے عمل الگ ہوتا ہے؟ تو سوچنے کا انداز اس لیے الگ ہے کہ ان کی جہان بینی الگ الگ ہے۔ سمجھیں یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری کی وہ کتاب ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اکثر کتابیں ان کی تقاریر ہیں، ان کے لیکچرز ہیں جو جمع کیے۔ یہ کتاب انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بطور خاص لکھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کو سسٹم اور مکتب اور نظام کے طور پر سمجھنا چاہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کتاب کو پڑھے۔ یہ 6 کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس کا نام ہے فارسی میں مقدمہ بر جہانبینی اسلامی، اور اس میں استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے بات کی۔ اس بات کو سمجھیں، میں ایسی عرض کر رہا ہوں، عزیز نے امر بالمعروف کیا، مجھے سمجھایا، میں ان کا شکر گزار ہوں، مجھے متوجہ کیا، لیکن میں خود متوجہ ہوں میں کیا عرض کر رہا ہوں اور کیوں عرض کر رہا ہوں۔ طالب علم، ہر طالب علم کا سلیقہ الگ ہوتا ہے، میں اس کی وجہ عرض کر رہا ہوں۔ عمل اس لیے الگ ہے کہ آئیڈیالوجی الگ الگ ہوتی ہے، اور آئیڈیالوجی اس لیے الگ ہے، سوچنے کا انداز کے جہان بینی سب کی الگ ہے۔ میرے سوچنے کا اور آپ کے سوچنے کا انداز کیوں الگ ہے جس کی وجہ سے عمل میں فرق ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جہان بینی الگ ہے۔ جہان بینی یعنی میں اور آپ کس دید سے اور کس نگاہ سے اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس جہان کو دیکھتے ہیں، زندگی اور کائنات اور حیات بشری کو ہم کس دید سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جس دید سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی سے پھر ہمارا سوچنے کا انداز بنے گا، اور جو سوچنے کا انداز بنے گا وہیں سے پھر عمل میں اور طرز عمل میں اختلاف آ جائے گا۔ اساس جہان بینی ہے، وہ کس نگاہ سے حیات اور کائنات کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو اگر کسی پر اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں آپ اور اس کے عمل کو بدلنا چاہتے ہیں تو پتوں پہ پانی مت ڈالیے۔ اب اس کو آپ صرف حدیث سنائیں گے یا بات سنائیں گے یا فتویٰ سنائیں گے تو وہ چڑ جائے گا آپ سے۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کی جہان بینی پر اثر انداز ہوں، یعنی جس افق پر کھڑے ہو کر جس زاویہ دید سے آپ حیات اور کائنات اور زندگی کو دیکھ رہے ہیں اسے پکڑے، اسی جگہ پر لے کے آئیں اور پھر اسے دکھائیں کہ اس رخ سے تم حیات کو دیکھو، زندگی کو دیکھو۔ تو پھر دیکھیں کہ یہ تبدیلی یہ وقتی نہیں ہوگی،
اس لیے کہ احساسات، جذبات اور عواطف میں دوام نہیں ہوتا ہے، نظریاتی اور فکری وابستگی میں دوام ہوتا ہے۔ وہ تغیر اور انقلاب اور تبدیلی کے جو نظریے کی بنیاد پر آتی ہے، پھر اس میں ایک تسلسل ہے، ایک دوام ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے یہ اپنے نظریے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ورنہ کھوکھلی حدیث سنا کہ میں رائے وینڈ میں رہا کچھ عرصہ، بہت سال پہلے ادھر آپ کے لاہور کے نواں میں جو ہمارے تبلیغی برادران کا مرکز ہے، میں وہاں پہ رکا جس سمجھنے کے لیے اہل تسنن کے، اہل حدیث کے مدارس میں گیا ہوں، دیوبند کے مدارس میں گیا ہوں، بریلوی علماء سے رفت و آمد ہے، اور ان کے علماء خود میرے ہاں کتاب خانے میں تشریف لاتے ہیں، شاید اہل تسنن زیادہ علماء کے یہاں رفت و آمد۔ تو میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی کامیابی کی کیا وجوہات کیا ہے، اتنے لوگ آتے ہیں۔ پھر ایک ٹیلی ویژن سے وابستہ ایک شخصیت سے میری وہاں پہ ملاقات ہو، تو وہ آئے ہوئے تھے، اور لیکن پھر وہ چلے گئے، کچھ عرصہ رہے، ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا آپ وہاں پہ دیکھیں تو بظاہر بہت خوبصورت لگتا ہے ماحول، ایسے لگتا ہے گویا آپ صحابی ہیں اور یہاں یہ سارے کے سارے اصحاب جمع ہیں۔ جو کھانا تقسیم کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہے اللہ رازق، اللہ خالق، اللہ مالک۔ جو اس برتن میں ڈلوا رہا ہے وہ بھی کہہ رہے اللہ خالق، اللہ رازق، اللہ مالک، اللہ محی، اللہ ممیت۔ ایک طرف سے مثلا لوگ اٹھے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہوں، لیکن ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے علماء سے بھی تو ملائیں، میں کئی مہینے رہا ہوں برابر۔ تو پھر اس کے اندر ایک بڑا مدرسہ تھا، وہاں پہ مجھے وہ احباب لے کے گئے اور ان سے گفتگو کی، اور جب میں نے چند باتیں کی تو وہ کہتے نہیں آپ کلمہ پڑھیں، اس طرح آپ کافر ہو جائیں گے۔ سوچ پہ پابندی ہے، فکر پہ پابندی ہے۔ اس لیے اگر کوئی باشعور فرد وہاں چلا جائے، پڑھا لکھا، وہ پھر کچھ عرصہ رہے گا لیکن پھر زیادہ دیر اس میں دوام نہیں آتا، اور پھر بالآخر وہ الگ ہو کے اپنی پرانی روش پہ آ جائے۔ یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ دیکھیں اہل بیت کیا فرامین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ معصومین کے فرامین کو گنے، ذرا ذخیرے احادیث میں سے نکال کے الگ کریں، 1000 میں سے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 5 بس، اور وہ بھی تب جب سامنے سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، حذیفہ ہیں، ابن مسعود ہیں۔ ورنہ اہل بیت کے یہاں، خود پیغمبر کے یہاں فرامین کم ہے، ارشاد زیادہ، حکمت بیان کرتے ہیں، فلسفہ بیان کرتے ہیں، اساس۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ہمارا مسئلہ اس لیے کہ خود جوان پریشان ہوتے ہیں، صرف امام زمانہ کی بات کی جائے، خدا سلامت رکھے، اہل منبر بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ قصوں اور کہانی اور خوابوں تک امام زمانہ کی، آج کی علمی دنیا میں وقتی طور پہ ایک خواب، ایک واقعہ سن کے وہ جڑ جائے گا، چند دن نماز شب بھی پڑھے گا، اس کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی، لیکن یہ دائمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کی جہان بینی پر اثر انداز ہونا چاہتے تو قصوں سے، کہانیوں سے، خوابوں سے نکال کر علمی بنیادوں سے سمجھنا ہے یہ 14 کون ہے، اور پروردگار نے انہیں اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے، اور ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ یہ آیت نور ان 14 کا تعارف کروا رہی ہے۔ علی کو سمجھیں کہ امام زمانہ تک پہنچیں، جو حقیقت محمدیہ کے آخری مظہر ہیں۔ ممکن نہیں ہم کربلا کو سمجھ سکیں، غدیر کو سمجھ سکیں، عاشورہ کو سمجھ سکیں، دین کی روح کو سمجھ سکیں۔ یہ آیات عمل کی اساس اور بنیاد فراہم کرتی، انسان کی جہان بینی اور اس کے قبلے کا تعین کرتی ہیں، اس کے رخ اور جہت کو درست کرتی۔ پہلے سمجھے کہ یہ کون ہے، پھر اس سلسلے کو سمجھا جائے گا، اور پھر اتصال کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آج۔ ورنہ آپ دیکھیے واقعات، جب آپ کہانیاں سن کے اور امام زمانہ سے متعلق ایک تعلق برقرار ہو جائے گا، اور ایک پڑھا لکھا شخص اٹھ کے آپ سے اعتراض کری کیسے ہے ایک انسان اتنے سالوں سے کیسے زندہ ہے، اور باقی امام زمانہ سے متعلق جو سوالات ہیں، باتیں، اب اگر میں ان اعتراضات اور گفتگو کی طرف چل جاؤں پھر گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی۔ اس لیے لازم ہے سمجھے اساس کیا ہے، مہدویت کی بنیاد کیا ہے۔ یہ 14 نور خدا ہیں، نور وہ حقیقت۔
اب میں یہ موضوع اور یہ باتیں عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب ناگزیر ہے کہ میں اب یہ 2 جملے اور بھی عرض کروں. جیسے عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں یہ 14 ہمارے معلم ہیں، رہبر ہیں، مرشد ہیں، ہادی ہیں، امام ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. اسی طرح عالم نفس میں، عالم مثال میں، عالم جبروت میں، بیت المعمور میں، ملکوت اعلیٰ میں، ہر مرحلے میں جیسے یہ 14 ہمارے امام ہیں، بالکل اسی طرح ملائکہ کے امام ہیں، اور بالکل اسی طرح سے انبیاء کے امام ہیں. انبیاء کے جیسے یہ ہمارے مددگار ہیں، جیسے یہ ہمارے لیے مشکل کشا ہیں، اسی طرح سے ملائکہ کے لیے مشکل کشا ہیں. اب اگر صرف اسی موضوع کو بیان کیا جائے تو پھر کئی گھنٹے چاہیے مسلسل. اور اسی طرح سے یہ انبیاء کے مشکل کشا ہیں. یہ سورہ مبارکہ الحدید خدا فرما رہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، اتارا. تو آج کوئی شخص رک کے آپ سے پوچھے یا کوئی مستشرق غیر مسلم اسلام شناس، ارے یہ قرآن کیا بات کر رہا ہے؟ ابھی لوہا تو زمین سے نکلتا ہے اور قرآن کہتے ہیں ہم نے آسمان سے اتارا. اس کا مطلب یہ کہ ایک لوہا ایسا ہے کہ جو زمین سے نہیں نکالا گیا، آسمان سے اتارا گیا. یا علی، ورنہ ایک آیت کا انکار پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہو جائے گا. تو یہ کون سا لوہا ہے؟ یہ وہی لوہا ہے جو جنگ احد میں علی کے لیے اتارا ہے پروردگار نے، جب آپ کی تلوار ٹوٹی ہے. اسے خدا فرما رہا ہے فی باسن شدید، جس میں شدید لڑائی ہے. اور پھر بیان کرتے خدا نے کیا فرمایا؟ اور اللہ جانتا ہے جو اس کے دین کی نصرت کرتا ہے وہ رسولہ. یہ نور کا مطلب ہے. نور وہ حقیقت جو سب سے بے نیاز ہے اور ہر ایک اس کا محتاج ہے. جیسے میں اور آپ، ایسے ملائکہ جیسے میں نے کل بات کی، ایسے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی علی کا محتاج ہے. یہ قرآن نے فرمایا. اللہ جانتا ہے کہ وہ اکیلا مجاہد کون ہے جو اس کے سارے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اب جب قرآن یہ بات کر رہا ہے تو اب جو باقی انبیاء کے پیروکار امتیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ تو انکار کریں گے. بھائی ہم کیوں مانیں؟ ظاہر قرآن ہمارے لیے حجت ہے، مسلمانوں کے لیے. عیسائیوں کے لیے تو قرآن حجت نہیں ہے، ہم کہتے رہیں وہ کیوں مانیں. یہودیوں کے لیے تو قرآن حجت نہیں ہے. علی مشکل کشا ہیں، جائیں اٹھائیں دیکھیں، تورات اٹھائیں، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے. البتہ کوئی بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، سب کے سب ترجمے ہیں. تورات انجیل عبروں میں نازل ہوئی، عبرانی زبان میں، لیکن اب عبرانی زبان میں کوئی نسخہ آپ کو نہیں ملے گا، سب ترجمے ہیں باقی زبانوں میں، انگریزی میں. لیکن یہ محرف شدہ انجیل، اور اب تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب خانے لائبریری کی جو ڈیجیٹل بٹیرا آپ نے اٹھایا ہوا ہے جیبوں میں، یہ بچے جوان ابھی سرچ کریں، گوگل پہ لکھیں، خود سامنے آ جائے گا. انجیل متی کی 46واں باب اور 27ویں آیت. It's about 3 o'clock. Jesus cried out with loud shout, Eli, 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 lima shabaqtani. یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں کہ جب جناب عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے لے کے چلے موت کی طرف، تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئیے. لیکن سوال یہ کہ ایلی کون ہے؟ جس طرح سے عربی میں لفظ علی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے عبروں میں، عبرانی زبان میں لفظ ایلی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ عیسائی کہیں کہ جناب عیسیٰ تو اس وقت جناب اپنے اللہ کو پکار رہے تھے. تو انہی کی کتاب زبور سنیں جناب داؤد کیا کہہ رہے ہیں. It is our duty to revere him whose name is Eli. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے. لیکن جناب داؤد ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں، آسمانی صحیفوں میں لفظ ایلی آیا، اس سے مراد کون ہے؟ تو اب جناب داؤد فرما رہے ہیں زبور میں
کہ it is our duty to revere him whose name is Eli. کون ایلی؟ This honorable personality is also called as Haidar. اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں. کون حیدر؟ حیدر دی ہیلپر آف ہیلپ لیس، وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا ہے. اس لائک اے لائن کی جو شیر کی طرح دلیر ہے. جناب داؤد کوئی اور علامت بتائیں، کہا ایسی علامت کہ قیامت تک کوئی انکار نہیں کر سکتا. اینڈ اس ٹو بی بورن ان کعبہ، اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی سے مدد تلاش کرو. یہ رسمی نہیں ہے جیسے کوئی آج کے مثلا کہ بھئی آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ سلام کریں السلام علیکم، وعلیکم السلام. تو یہ یا علی مدد کیا ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، اور پیر مولا علی مدد، تو پھر آگے صفائیاں دینا شروع کر دیتا، نہیں میں تو وسیلے کے طور پہ مدد کر رہا تھا، مانگ رہا تھا. اور پھر کہتے ہیں اچھا وسیلہ ہونا ثابت کروں. اور لوگ سمجھتے ہیں شاید میں یہ رسمیں ہیں، نہ، ان کی جڑیں دین میں. یہ محض کھوکھلی رسم نہیں ہے. جب ہم نے دیکھا کہ جب انجیل میں عیسیٰ روح اللہ یہ کہہ رہے ہیں ایلی 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 لما شبختنی، اور زبور میں جناب داؤد یہ کہہ رہے کہ ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی سے مدد تلاش کرو. تو پتا چلا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے. اور ہم مسافہ کرتے ہوئے اپنی زبان سے اس مبارک ذکر کو اس لیے جاری کر دیتے ہیں کہ ذرا سامنے والے کا امتحان بھی ہو جائے، کوئی مومن کھڑا ہے یا کسی منافق سے ملاقات ہو رہی. یا علی مدد کہنا خود سنت ختمی مرتبات ہے، اس کی دین میں جڑے ہیں. وقت نہیں کہ میں اس سے متعلق عرض کروں. علی اور یہ 14 یہ نور خدا، ساری کائنات ان کی محتاج، یہ خود سب سے بے نیاز ہے. اور ان کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے. وقت ختم ہو رہا ہے لیکن یہ ایک جملہ عرض کر دوں اہمیت کے مد نظر. شاید میں نے آپ کے شہر میں پہلے بھی عرض کیا ہو، لیکن اب گفتگو کلام کے تسلسل میں یہ جملہ عرض کر دوں. لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان موحد بن جاتا، صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنے سے. جیسے بس اوقات بعض افراد وہ برابر لا الہ الا اللہ یا اللہ ہو اور یہ ورد کرتے، اور یہ عمومی تاثر ہے. اور ہم بھی یہ توحید ہے، یہ ایسے ہے، یہ بڑا توحید پرست ہے، یہ خدا خدا کرتا ہے. نا، لا الہ الا اللہ توحید ہے. لیکن جو امام علی نقی الہادی نے زیارت جامع کبیرہ میں توحید کا نصاب بیان کیا، یہ زیارت جامع کبیرہ جو امامت اور ولایت کا نصاب ہے، جسے امام علی نقی الہادی نے املا کروایا، جس سے متعلق صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی جنہیں سکت الاسلام کہا جاتا، یہ عظیم الشان شخصیت جنہوں نے بحال الانوار کی 110 جلدوں میں سے چھانٹ کے 7 جلدیں سفینۃ البحار کے نام سے مرتب کی ہیں، احادیث کو نچوڑ کے سمندر سے خلاصہ کیا ہے اور معتبر ترین روایات کو جمع کیا. اتنی دقیق شخصیت. یہ شیخ عباس قمی وہ فرماتے کہ اگر زیارت جامع کبیرہ معتبر نہیں ہے تو پھر دنیا حدیث میں کوئی بھی حدیث معتبر نہیں. اور کیا نصاب بیان کیا امام علی نقی الہادی. امام علی ابن موسیٰ رضا، مولانا شبلی نعمانی نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ دیا. امام کی حیات طیبہ 55 سالوں پر مشتمل ہے. 35 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 20 سال عہد امامت، جن میں سے آپ نے 17 سال مدینہ میں گزارے اور آخری 3 سال خراسان میں، جب مامون الرشید نے آپ سے ولایت عادی کی خواہش کی. پہلے کہا خلافت قبول کریں، حضرت نے رد کیا اور برابر 2-3 مہینے یہ سلسلہ جاری رہا. وفود آتے رہے، امام رد کرتے رہے. کہا آپ آئیں ہم بیٹھ کے بات کریں. اور بالآخر ولایت عادی پر امام آمادہ ہوئے، لیکن مشروط کہ عزل و نصب میں میرا کردار نہیں ہوگا، اور صرف مشورے کی حد تک، ورنہ نہ میں کسی گورنر کو عہدے سے ہٹاؤں گا، نہ کسی کو بھرتی کروں گا، نہ کسی سے متعلق میں کوئی اور بات کروں گا، نہ کسی حکومتی معاملے میں مداخلت کروں گا. تب سرکاری سطح پر حضرت کا استقبال ہوا ہے. جب مدینے سے چلے اور خراسان آ رہے تھے تو راستے میں مرو میں جب بازار نیشاپور میں امام کی سواری داخل ہوئی
تو اہل سنت علماء نے لکھا ہے 1 لاکھ سے زیادہ افراد جہاں پر جمع تھے امام علی ابن موسیٰ رضا کے استقبال کے لیے، یہاں تک کہ جس میں 24,000 سے لے کر 28,000 قلمدان، یہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے 28,000 محدث حدیث لکھنے والے یہ موجود ہیں بازار نیشا پور میں. امام اسماعیل بخاری جنہوں صحیح بخاری لکھی، امام مسلم بن حجاج جنہوں صحیح مسلم لکھی، دونوں کے استاد یحییٰ بن معین موجود ہیں. امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ بازار نیشا پور میں موجود ہیں. اور ایسے میں اتنے بڑے اجتماع میں جب امام علی ابن موسیٰ رضا کی سواری داخل ہوئی تو چونکہ جان کو خطرہ تھا، کچھ منافق شامل تھے اور بعض ایسے افراد کے حضرت نے کیوں ولایت عادی قبول کی تو وہ چاہتے تھے کہ آپ کو خراسان میں داخل ہونے سے پہلے شہید کر دیا جائے. تو آپ کی جان کے تحفظ کے لیے مامون نے یہ حکم دیا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ 20 عماریاں لے کے آنی، ایک جیسی ہو، پتہ نہ چلے کہ علی ابن موسیٰ رضا کس میں سوار ہے. لیکن وہ افراد کی جو مسلسل کئی دنوں سے برابر بعض کئی گھنٹوں سے مسلسل خیمہ زن حالت انتظار میں، جیسی امام علی ابن موسیٰ رضا کی سواری بازار نیشا پور میں داخل ہوئی، مختلف اکناف سے اطراف سے شور اٹھا، فرزند رسول اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹائیے، ہم آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب اصرار بڑھا تو حضرت نے پردہ ہٹایا، اور جب پردہ ہٹایا اہل سنت علماء نے لکھا ہے اتنا نور تھا، اتنی روحانیت تھی، اتنی جذابیت تھی، اتنی کشش تھی، اتنا جمال تھا آپ کے چہرے پر کہ حاضرین میں سے جس کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑ رہی تھی بے ساختہ اشک جاری تھی. یہاں تک کہ بازار نیشا پور میں کھلی جگہ گریے کی آواز بلند نہیں ہوتی ہے، لیکن گریے کی آواز بلند ہوئی، ایک غوغا تھا. جہاں تک کہ امام نے پردہ گرایا، اور جب پردہ گرایا تو آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو دوبارہ مجمع سے اصرار بڑھا، فرزند رسول اپنے رخ جمال کی زیارت کا شرف تو عطا کروا دیا ہے، اب ذرا کوئی حدیث بیان کر دیں. 24,000 لکھنے والے ہیں اہل حدیث، حافظان حدیث، جن میں سب سے بڑھ کر امام احمد ابن حنبل پہاڑ سے وزنی نام ہے. اہل تسنن کے 4 امام ہیں، ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت، مالک ابن انس، امام شافعی، تینوں کو ملائے مل کر بھی احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے. 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ یہ بھی بازار نیشا پور میں موجود ہیں. اور یہ امام احمد ابن حنبل جب امام کی امامت شروع ہوئی، آغاز ہوا، ان کی عمر 19.5 سال تھی، اور بازار نیشا پور میں ان کی عمر 36.5 سال ہے، اور امام کی شہادت کے وقت ان کی عمر 39.5 سال ہے. یہ احمد ابن حنبل موجود ہیں، تو پھر لوگ امام سے کیوں حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جب اتنے بڑے بڑے محدث موجود ہیں تو کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے، اور اپنے زمانے کی محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے. اور جب اصرار بڑھا، اللہم صلی اللہ، جب اصرار بڑھا حضرت نے عماری کا پردہ ہٹایا تو حدیث کا مطالبہ ہوا ہے، حدیث سنائے، حدیث نہیں سنائی، سلسلہ سند بیان کیا. فرمایا سنو مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، اور ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، اور ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، اور ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، اور ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، اور ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، اور ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا. دنیا حدیث میں اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. ہر محدث کا الگ سلسلۃ الذہب ہے، جیسے ام المومنین عائشہ، ان کا اپنا ایک الگ سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے. مثلا اگر 100 محدث ام المومنین عائشہ سے حدیث نقل کریں، اہل حدیث علماء سے آپ بات کر لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے کسی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی. کسی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی کہ جو ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث نقل کرے، اور عروہ بن زبیر سے آگے 100 افراد حدیث نقل کریں
کسی کی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری ان سے حدیث نقل کرے. یہ ان کا سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے. اور وہ سلسلۃ الذہب جسے امام علی ابن موسیٰ رضا نے بیان کیا، خود سے خدا تک پہنچے، جن میں ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے. حدیث کی بات میں بعد میں عرض کروں، پہلے سلسلہ سند سے متعلق جو خود امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ بازار نیشاپور میں علی ابن موسیٰ رضا جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے، اگر ان پاکیزہ اور نورانی ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. یہ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا سلسلہ سند بیان کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ سنو خدا کیا فرما رہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ کہاں پردہ گرا دیا، لیکن سامنے شاہ جمال قومی مرکز اور اہل لاہور اور لاہور کے مومنین نہیں تھے. نیشاپور اور اطراف سے آئے ہوئے مسلسل کئی دنوں سے کئی گھنٹوں سے انتظار کرنے والے وہ افراد جن کی سماعتیں اس درجہ عروج پر تھی کہ فوراً متوجہ ہو گئے کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے علی ابن موسیٰ رضا اتنے بڑے سلسلے سند کا ذکر نہ فرماتے. یقیناً بات کچھ اور ہے. اس لیے جیسی پردہ گرا لوگوں نے شور کیا، آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول بات مکمل کیجیے. یہاں تک کہ جب شور اٹھا تو تیسری مرتبہ حضرت عماری کا پردہ ہٹایا اور ایک جملہ کا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. یہ جو خدا فرما رہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس توحید کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں، اور ان ارکان اور شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان موحد بن جاتا ہے. نہ، جو امام علی ابن موسیٰ رضا فرما رہے اور خمینی بت شکن نے اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں اور آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی کتاب شمیم ولایت میں اور آیت اللہ وحید خراسانی اور بڑے بڑے محدثین نے جو اس حدیث قدسی کی تفسیر میں جملے لکھے، کہا کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں ہے. یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. کمال توحید کیا ہے؟ توحید کا کمال لا الہ الا اللہ کے بعد، حق تعالی کی وحدانیت کی گواہی کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ کا کما حق ہو اظہار، اعتراف، اقرار، یہ توحید کا کمال ہے. اس لیے معصوم فرما رہے کہ بنا تمت کلمت التوحید، ہم 14 سے توحید خدا مکمل ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن توحید کا نقطہ آغاز اور کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت کا اعتراف، یہ کمال توحید ہے. پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے بعد ان 14 میں سے کسی ایک سے دشمنی، کسی ایک سے مخالفت، کسی ایک کے مقابلے میں آنا، یہ کفر ہے. اور شرک ان 14 کے علاوہ کائنات کے کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ برابری کی سطح پر لانے کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے. یہ علی ابن موسیٰ رضا بیان فرما رہے. یہ بڑے بڑے فقہاء، محدثین، علماء، محققین، خمینی، بت شکن جیسے عارف بیان کر رہے. ان 14 کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے. جیسے حذیفہ یمانی نے ختمی مرتبہ سے حدیث نقل کی
کہ ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ. علی کی ولایت ایسا ہے جیسے خدا کی ولایت. علی سے محبت رکھنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے محبت رکھنا. ان کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا تسلسل ہے. ان سے کچھ مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خدا سے مانگنا. خدا سے مانگنا یہ اللہ کی مشیت ہے. یہ 14 خود ارادہ خدا ہے. یہ بہار کی 26 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے امام ششم سے حدیث بیان کی. نحنو واللہ مشیت اللہ. اللہ کی قسم ہم 14 مشیت خدا ہے. یہ 14 خدا کی رضا ہے. یہ 14 خود ارادہ خدا ہے. اگر کسی کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو جائے روز عاشور جب حر ابن یزید الریاحی بیٹے اور غلام کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر حسین ابن علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست ادب جوڑ کے عرض کیا آقا حسین میں نے 7 دن آپ کا رستہ روکا ہے. 25 ذی الحج سے لے کر اب تک مسلسل 2 محرم تک سارا 7 دن راستہ روک کے رکھا. کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ جائیں پڑھیں 56 مقتل کی کتابیں اور سر فہرست منہاج الدموع دمۃ الثاقبہ نفس المحموم اللحوف ابی مخنف کوئی بھی مقتل کی کتاب اٹھائیں اور جا کے پڑھیں. جیسی حر ابن یزید الریاحی نے عرض کیا کوئی اور ہوتا امید دلاتا کہتا اچھا میں تمہاری دعا کر دوں گا شاید خدا تجھے معاف کر دے. لیکن سامنے حسین کھڑے. حسین خدا کی رضا. حسین ارادہ خدا. حسین مشیت خدا. جیسی حر ابن یزید الریاحی نے عرض کیا فرزند رسول بتائیں کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا حر جا اللہ نے تجھے معاف کیا. یہ 14 خود ارادہ خدا. یہ 14 خود مشیت خدا. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا. آپ کی مرضی ہے کہیے خدا سے مانگنا کہہ دیں یا اللہ مدد کہنا چاہیے. اللہ مددگار ہے. اللہ مشکل کشا ہے. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے یا اللہ مدد. اگر اللہ سے مانگنے کا جی چاہ رہے کہیے یا اللہ مدد. اور اگر جی چاہ رہے نبی سے مانگے تو کہیے یا نبی مدد یا رسول اللہ مدد. اور اگر جی چاہتے علی سے مانگے تو کہیے یا علی مدد. اور اگر جی چاہتے سیدہ سے مانگے کہیے یا فاطمہ مدد. اور اگر جی چاہتا ہے امام زمانہ سے مانگے کہیے یا مہدی مدد. جس سے بھی مدد مانگے مدد مل جائے گی. اللہ سے مانگے تب بھی ملے گی. نبی سے مانگے تب بھی ملے گی. علی سے مانگے تب بھی ملے گی. مہدی سے مانگے تب بھی ملے گی. جس سے مانگے مدد مل جائے گی. لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا مدد تو نہیں ملے گی لعنت یقیناً مل جائے گی. شرمندہ ہوں وہ ختم ہوا. آئیں شکریہ ادا کریں اس بیوی کا جس نے علی کو بچا کے ہم تک پہنچایا. جب بھی آذان میں علی ولی اللہ سنیں جب بھی علی کا نام سنیں
جب بھی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت محسوس کریں، اس مشکات فاطمی کا شکریہ ادا کریں۔ کتنا مشکل تھا گھر سے دربار جانا، کس حالت میں؟ استاد حسین انصاریان سیدہ کی شہادت کے ایام میں تہران میں حسینیہ ارشاد میں مجلس اعزا سے خطاب کر رہے تھے، اور بی بی کی شہادت کے ایام تھے، مجالس تھیں۔ جب آخری مجلس پڑھ کے جانے لگے تو جوانوں نے خواہش کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ہم چاہتے ہیں کچھ سوال و جواب ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ نیاز تناول فرمائیں۔ تو استاد حسین انصاریان بیٹھ گئے اور سوالوں کے جواب دیتے رہے اور نیاز تناول کرتے رہے، اور تقریباً گھنٹہ بھر گزر گیا۔ لیکن محسوس کیا کہ اسی بارگاہ کے حسینیہ کے گوشے میں ایک شخص بیٹھا برابر گریا کر رو رہا ہے۔ یہ اٹھے اور جاتے ہوئے چلتے ہوئے گئے اس فرد کے پاس، مومن کے پاس، کہا میں کئی دنوں سے مصائب پڑھ رہا ہوں، اور آج بھی میں نے مصائب پڑھے، سب چلے گئے، آپ ابھی تک رو رہے ہیں، بتائیں کون سی بات ہے جو آپ کو ابھی تک رلا رہی ہے؟ تو اس مومن نے کہا آقا انصاریان شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور آج آپ نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا کہ سیدہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور میں جانتا ہوں کہ جب انسان کی پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ 75 یا 95 دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ فاطمہ زہرا کیسے زندہ رہیں۔ تو جس حالت میں انسان کا سانس لینا مشکل ہے، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ جب 11 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے اور اس حالت میں اٹھی، امیر المومنین کا دفاع کیا، اور اس شخص نے کہا کہ سامنے سے ہٹ جائیں ورنہ میں آپ کو ہٹنے پہ مجبور کر دوں گا۔ کیا کیا؟ شیخ عباس قمی جیسی شخصیت نے، لوگ کہتے ہیں یہ بی بی کے مصائب کہاں لکھے ہیں، یہ آگ لگی تھی، یہ گھر میں کیسے گئے تھے، غیر معمولی شخصیت ہیں جن کی مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ شیخ عباس قمی، ان کا مقتل ہے، مقتل فاطمہ پر مستقل کتاب لکھی، بیت الاحزان، اس میں یہ روایت تفصیل سے بیان کی، یہاں تک کہ اس شخص نے دایاں ہاتھ اٹھا کے بی بی کے رخسار اطہر پہ تماچا مارا۔ سیدہ زمین پر گری، اور شخص جانتا ہے آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے، پتا ہے اس کی وجہ بھی کبھی عرض کروں گا، تو جانتا ہے آج علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، گستاخی کی اور حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالی۔ اور شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ حضرت کو گھر سے مسجد نبوی کی طرف لے کے جایا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کو گھر سے دربار کیسے لے کے گئے؟ جیسے علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو کربلا سے کوفہ سے شام، نہ ایسے نہیں لے کے گئے، مولا متقیان کو اتنی بے ادبی سے لے کے جایا گیا کہ سیدہ زہرا اپنے پہلو کا درد بھول گئیں۔ اور کیا کیا؟ یہ ایام ہے سیدہ کی مصیبت کے ایام ہے، تفصیلی مسائل کل پڑھوں گا، وقت ختم ہو، لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہاں تک کہ جب حضرت کو لے کے جا رہے تھے تو بی بی نے اس حالت میں اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا۔ بس ایک جملہ عرض کروں، اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے میں نہیں تھا، اطراف میں مدینے سے متصل جگہ تھی، اس کی زمینیں تھی۔ اور جب پلٹ کے آیا تو دوسرے سے پوچھا، میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی۔ کہاں آگ لگائی؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی۔ کہاں بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر بتا کیسے چھوڑوایا؟ کیسے چھوڑوایا؟ کہا ہم نے علی ابن ابی طالب کی گلوئے اطہر میں رسی ڈالی، مسجد نبوی کی طرف کھینچنا شروع کیا، اور فاطمہ زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، اگر علی کو کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا،
لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا تھا، جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا لیا۔ کہ نہیں میں جاننا چاہتا ہوں بتاؤ کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے سمجھ لیا نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہا میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور میرے قریب کنفس کھڑا تھا۔ میری نگاہ کنفس کے کمر بند پہ پڑی جس میں ایک تازیانہ حمائل تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ چھوٹ گئے،